ویلکم بیک ناظرین. شیخ صاحب سے جہاں سے سلسلہ ٹوٹا تھا بات چیت کا وہیں سے شروع کرتے ہیں. شیخ صاحب آج ہم نے آپ کو چھوڑنا نہیں ہے تب تک جب آپ وہ بات نہ کر دیں جو ڈسکس ہو بعد میں. نہیں ڈسکس ہی ہونا جی. چوروں کے میرے میں ان کا تعارف اتنا ڈسکس ہو چکا ہے. دیکھیں اس ملک میں 10-15 ادارے ہیں جن کے پاس پیسہ تھا. جی جی. کوئی انہوں نے ظاہر ہے کسی ملے کی آٹے کی چکی پہ تو نہیں چھاپا مارنا تھا. جی جی. پیسہ تھا یوٹیلٹی سٹوروں میں. جی. یعنی اوورسیز پاکستانیز کے پاس پیسہ تھا. ای او بی آئی میں پیسہ تھا. سٹیل مل میں پیسہ تھا. او جی ڈی سی میں پیسہ تھا. پی ایس او میں پیسہ تھا. این آئی سی میں پیسہ تھا. یہ سب جگہ انہوں نے اپنے کرپٹ لوگوں کو لگایا. اچھا اس گورنمنٹ کی آپ بات کر رہے ہیں؟ میں اسی گورنمنٹ کی بات کر رہا ہوں. یہ مفت میں لوگ اپائنٹ نہیں ہوئے. میں آپ کو بتا دوں اتنے اچھے نہیں ہیں کہ انہوں نے دوستیاں نبھائی ہیں. انہوں نے مال بنایا. یہ ایڈوانس لینے والے لوگ سر یہ کہتے ہیں کہ ہمیں مشرف کے دور کا گند ملا. یہ کیا مطلب آج تک یہی آواز سنتے ہیں ہمارے پاس تو جو بھی آتا ہے. دیکھیں اب تو 3 سال ہو گئے ہیں. جاپان میں تو 2 سال کی حکومت ہوتی ہے. یہ جتنا گند نکلا ہے یہ انہوں نے خود اپائنٹ کیا اور پیسے لے کے کیا جتنا. اور ان کی اگلی نسل بھی کرپٹ ہے. دیکھیں یوسف رضا گیلانی اپنے آپ کو کتنا بڑا پیر بادشاہ کہے. اس کی اگلی اولاد اور اہل خانہ 35 کروڑ روپیہ اس کی اہلیہ نے زرعی ترقیاتی بینک کا جو معاف کرایا کس بنیاد پہ معاف کرایا؟ کیا دیا وہاں؟ نہیں سر. اور وہ کہتا ہے میرا بیٹا ملوث نہیں ہے. سارے اسلام آباد میں جا کے دیکھیں کہ دکانیں کھلی ہوئی ہیں. ہر منسٹری کا ایک دفتر وہ ہے جو اسلام آباد سیکریٹریٹ میں, ایک دفتر وہ ہے جسی کرائے کی کوٹھی میں کھولا. سر یہاں پہ ایک میں چھوٹی سی بات کرتا چلوں کہ آپ یہ بتائیں کہ چھوٹی سی عمر میں وزیر اعظم صاحب کے بیٹوں نے اتنا نام کما لیا ہے تو کیا یہ سچ بھی ہے؟ کچھ اس میں حقیقت بھی ہے؟ پھر وہ کہتے ہیں جی بینک وہاں جائیں, عدالتوں میں جائیں. میں 2 سال سے چیخ رہا ہوں یہ 20-25 بچے بڑے چور ہیں, کمپیوٹرائز چور ہیں. اور یہ صوبہ سندھ سے لے کے صوبہ سرحد تک. پہلے جو پرانے ان کے مائی باپ تھے ان کو دولت چھپانی نہیں آتی تھی. ان کو دولت لے جانی بھی باہر آتی ہے, ان کو چھپانی بھی آتی ہے, ان کو منی لانڈرنگ بھی آتی ہے. ان کو سارے مسئلے آتے ہیں اور ان کو پتہ ہے کہ کہاں کہاں سرنگ لگانی ہے اور کہاں کہاں وہ جو ڈاکو لگاتے ہیں کیا کہتے ہیں سن لگانی ہے. یہ سن لگاؤ والے لیڈر ہیں. اور یہ اپنے اہل خانہ اور اپنے والدین سب کو پتہ ہے, سب والدین کو پتہ ہے کہ کہاں سے آئے پیسے. یہ کیا ان کی حالت تھی. ملک تباہ ہو رہا ہے اور لوگوں کو نکلنا ہوگا. اگر لوگ باہر نہیں نکلیں گے تو پھر اجتماعی قبر بنے گی ان کی. اچھا شیخ صاحب اگر لوگ باہر آ جاتے ہیں اور الیکشن اناؤنس ہو جاتا ہے, فرض کریں الیکشن کی فضا آتی ہے, تو آپ اپنا جو آفس جو سینٹرل آفس ہے وہ لال حویلی رکھیں گے یا چاروں صوبوں کو لال حویلی فراہم کریں گے؟ دیکھیں ہم نے چاروں صوبوں میں اپنی حیثیت کے آفس رکھے ہوئے ہیں, لیکن لال حویلی آف کورس سینٹرل آفس ہوگا. میں اس ملک میں الیکشن کو, یہ سارے لوگ مڈ ٹرم دوسری ٹائم بات کر رہے ہیں, اس ملک کا کرائسس اکانومی کا ہے, لوگ سمجھنے کی کوشش کریں. یہ ملک خانہ جنگی کی طرف اور ایک بہت بڑے لا لیسنس کی طرف بڑھ رہا ہے. اور جب ایسی فضا بھوکے ننگے لوگ نکلے ان کے آگے کوئی کھڑا نہیں ہوگا. حسنی مبارک کا تو پھر کوئی سپورٹر ہم ہی باہر نکل آیا, ان کا کوئی سپورٹر نہیں نکلے گا. تو یہ ملک جو ہے آپ لوگ الیکشن اور سیاست کی طرف دیکھ رہے ہیں, میں نہیں دیکھ رہا الیکشن کو اور مڈ ٹرم کو. یہ میں تو نہیں, تو کیا دیکھتے ہیں اس میں ابھی؟ میں خرابی دیکھتا ہوں. کیا دیکھتے ہیں اس خرابی میں؟ کتنا وقت ہے ابھی؟ کوئی میں کچھ نہیں کہہ سکتا کسی وقت بھی. یہ کسی بات پہ آپ کی پریڈکشنز میں کچھ نہیں کہہ سکتا, درست ثابت ہوتی ہیں. میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ یہ بھوکے ننگے. دیکھیں نا کتنے 100 لوگ ہمارے سینل سے لوگ ہمیں تانا دیتے تھے خودکشی کر رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں جی, میں کہتا ہوں 1 2 نہیں 5 کروڑ لوگ, اگر 18 کروڑ کی آبادی ہے تو 5 کروڑ لوگ اس وقت بے روزگار ہیں اور اس ملک کا معاشی ڈھانچہ تباہ ہو رہا ہے. میں اس کی گہرائی میں نہیں جانا چاہتا. اس ملک کا اخلاقی ڈھانچہ تباہ ہو رہا ہے. اس ملک میں لوگ اپنے پیٹ کی آگ کے لیے وہ ذرائع استعمال کر رہے ہیں جو شریف آدمیوں کو زیب نہیں دیتے اور جو شریفوں کی شایان شان نہیں ہے. جب اوپر کے چور ہوں گے تو نیچے مرد چور ہوگا, نیچے نیاری میں چور ہوگا. اگر کوئی ایسی صورتحال بنتی ہے, فرض کریں جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ جی انارکی پھیلے گی اور یہ ہوگا وہ ہوگا,
تو پھر آپ کو کیا کوئی ایسا کون سا لیڈر نظر آتا ہے جو اس تمام ہر صورتحال آدمی یہی سوال کرتا سر ہے. منطقی انجام تک میرا یہ ایمان ہے کہ اگر لوگ سڑکوں پہ نکلے تو لیڈر بھی نکل آئیں گے. نہیں تو آپ سمجھ دیکھیں یہ پاکستان میں پہلے لوگ نکلتے ہیں، بعد میں یہ گھیرا ڈال دیتے ہیں، ٹوکرا رکھ دیتے ہیں. یہ لیڈر بڑے کرو ہے، یہ بڑے پتے باز قسم کے لیڈر ہیں ہمارے ملک کے. لوگ پہلے نکلتے ہیں، بعد میں یہ ٹوکرا رکھ لیتے ہیں کہ یار یہ کہیں لوگ ہم سے 2 قدم آگے نہ چلے جائیں. یہ ایسی فضا ہی بنے گی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہے گا کہ ملک میں قیادت کا جو عام آدمی کہہ رہا ہے لیڈر کون بنے گا، لیڈر کو لوگوں کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. یوسف رضا گیلانی کی جگہ اگر نواز شریف آ جائے، ایک نیا ماحول، نیا سسٹم، نیا نظام، جس میں اگر ان لوگوں نے، دیکھیں ہمارے لوگ اتنے سادہ ہیں، ان کو پتہ کہ ان کی کوئی دولت یہاں نہیں ہے. صحیح، فارن انویسٹمنٹ کون لائے گا؟ یہ تو صحیح بات ہے. وہ کہتے ہیں تمہارے لیڈر باہر انویسٹ کر رہے ہیں، گھر بیٹھے بیٹھے $60 تھا. دیکھیں ہمارے وقت 8 بلین جو تھی، ہم اچھے تھے برے تھے، اینول انویسٹمنٹ تھی US کی. ڈالر برے کیے، چوری کی، تالا توڑا، $60 سے نہیں بڑھا. یہ تو آپ کی بات درست ہے. ٹھیک ہے، اس میں تو کوئی جب ڈالر $60 سے نہیں بڑھا تو آج $86 کا ہے یا $85 کا ہے یا $84 کا ہے. 60% ان کی دولت ویسے ہی باہر کے بینکوں میں پڑی ہوئی بڑھ گئی ہے. ٹھیک، ہمارے آٹے کا بھاؤ وہی ہے جو امریکہ میں ہے، ہماری چینی کا وہی بھاؤ ہے. ایک بڑی حیران کن بات ہے، ہم غریب کی بات بھی کرتے ہیں، پسے ہوئے لوگوں کی بات بھی کرتے ہیں. یہاں کا تو پریزیڈنٹ بھی ایسا ہے کہ اس کی بیوی قتل ہوئی ہے، شہید ہوئی ہے، اور اس کے بلیک بیری فون جو ہیں وہ کل جا کے ملے ہیں. اور یہ حیران کن بات ہے کہ جی خبر مل رہی ہے، یہ بھی ایک خبر مل رہی ہے کہ ان کے ایک بندے سے، ان کے اپنے بندے سے، سٹاف سے مل گئے ہیں، جو کہ پتہ چلا تھا کہ اس میں پتہ نہیں بم دھماکے میں اڑ گئے ہیں یا پتہ نہیں کہاں گم گئے ہیں. کیا سلسلہ ہے یہ مجھے بتائیں کہ ابھی تک اس خبر سے مجھے واقعی بڑی فکر لاحق ہوئی ہے. میں اس کو پہلے یہی سمجھتا تھا اس کیس کو کہ یہ ایک کیس ہے کہ جو ان کو تھریٹ تھی ان لوگوں نے، لیکن اس بات نے مجھے چونکا دیا کل کہ 3 سال بعد تو ان کا فون ہی ملا ہے اور کہتے ہیں کہ گھر سے ہی ملا ہے. گھر سے ہی، تو یہ تو بڑی عجیب بات ہے. کیا وہ بندہ سویا ہوا تھا؟ میں یہ اس کے پیچھے کیا راز ہے، یہ میرا خیال ہے اس تحقیقات کو، اس تفتیش کو بعض لوگ اپنے ہی ٹینیور میں کسی ٹھکانے لگانا چاہتے ہیں، کیونکہ اس لیے یہ بلیک بیریز بھی نکل آئے ہیں. میں کوئی کرمنالوجی کا اتنا ماہر نہیں ہوں، لیکن ایک سیاسی ورکر کی حیثیت سے مجھے شوق ضرور ہوا ہے کہ 3 سال بعد تو ٹیلی فون ہی ملے ہیں. جی، تو یہ بڑی عجیب بات ہے. اس پہ کوئی جو کرائم اور کرمنالوجی کو سمجھتے ہیں وہ زیادہ بہتر تبصرہ کر سکتے ہیں. کراچی کو کس کی نظر کھا گئی؟ دیکھیں کراچی سب زبانیں بولنے والوں کا ایک شہر ہے. اب کسی کو وہاں سے نکالا نہیں جا سکتا جب تک پٹھان کا کھوکھا محفوظ نہیں ہوگا اور مہاجر کی پان کی دکان محفوظ نہیں ہوگی. اور آپ ایک دینی طبقے کو بھی کراچی سے آؤٹ نہیں اب کر سکتے. یہ ایک تیسری فورس ہے. جس طرح اس ملک میں 2 فورسیں نکلی ہیں، ٹی وی اور عدلیہ نکلی ہے، اس طرح کراچی میں دینی قوتوں کی بھی ایک فورس پالیٹکس میں بڑی ایکسٹریم پہ آ رہی ہے. سو وہاں کا ماحول جو ہے کافی فکر انگیز ہے. اور وہاں پہ لیکن آپ ذمہ دار کس کو سمجھتے ہیں؟ دیکھیں میں ذمہ داری کی بات کریں کیونکہ یہ عوامی مسئلہ ہے اور آپ عوامی، میں ہر اس آدمی کی ذمہ داری سمجھتا ہوں جو کراچی پر ٹارگٹ کلنگ ہو، بسیں جلیں، آگ و خون بہے، وہاں باہر نکل کے ہاتھ نہ روکے کسی کا. میں کسی کو الزام نہیں دینا چاہتا. میں بالکل کراچی نہیں تو پھر اس کی رسپانسبلٹی کون لے گا؟ حکومت لے. یہ حکومت کا فرض ہے کہ وہ چوروں کو ٹرائل دے گے. جی یہاں ابھی تک اتنے زبردست کیس ٹرائل ہوئے کسی کو سزا نہیں ہو رہی. مجھ پہ جو 2 خودکش حملہ آور ہوئے دونوں کے دونوں رہا ہو گئے. اب وہ پکڑے بھی گئے؟ نہیں وہ نہیں پکڑے گئے جنہوں نے مجھ پہ قاتلانہ حملہ کیا. میں ان کے علاوہ بات کر رہا ہوں جو میں 1 سیکنڈ کا فرق پڑا. اس کے پیچھے تھے؟ نہیں وہ بھی نہیں، اس کا تو پتہ نہیں لگا کون لوگ تھے. دیکھیں جو لوگ ٹرائل ہونے جاتے ہیں، ویسے اس بات سے بھی پردہ اٹھائیں، وہ کیا راز تھا کہ کیوں یہ آپ کو ٹارگٹ کیا گیا؟ اور آپ اللہ کا شکر ہے آپ بچ گئے، لیکن اس میں کیا بات کیا تھی؟ دیکھیں میں تو کسی کو ویسے ہی الزام دیتا تو میری ذات کے خلاف تھا.
سو یہ کام تو گورنمنٹ کہنا کہ یہ دیکھے کہ یہ کون، میرے 5 ساتھی اس میں 3 شہید ہو گئے، 2 معذور ہو گئے، بیچارے بیڈ پہ ہیں ابھی تک. سو یہ دیکھیں کہ کون ہے، اور جو 2 خودکش حملہ آور تھے وہ تو دونوں کے دونوں جو ہیں وہ بھی چھٹ گئے. اچھا شیخ صاحب، یہاں پہ آپ مجھے بتانا پسند کریں گے کہ آپ اس وقت ایک سیاسی پارٹی کے سربراہ ہیں. آپ کو گاڑی کا انجن ہونا بہتر لگا یا گاڑی کا ڈبہ؟ دیکھیں، میں نے کیمرے کی آزادی سے پورا فائدہ اٹھایا. ڈبہ ہونا، میرے رنگ پسٹن شاید اتنے تیز نہ ہوں جتنے نواز شریف یا یوسف رضا گیلانی کے یا کسی اور لیڈر کے ہیں، لیکن میری آواز اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان میں سنی جاتی ہے، اور خدا کا شکر ہے کہ لوگ اس پہ بہتر تبصرہ کرتے ہیں. شیخ صاحب، یہاں پہ آپ کوئی پیغام دینا چاہیں؟ پیغام یہی ہے کہ باہر نکلو، ملک کو بچاؤ، اپنے آپ کو بچاؤ، اپنی اولاد کو بچاؤ. یہ جنگلی معاشرہ ہے، اس کو ٹھیک کرنا ہے آپ نے. اگر آپ نہیں کریں گے تو اس جنگل کی آگ پھیلتی ہے جب، پھر فائر بریگیڈ کام نہیں آتا. شیخ صاحب، میں آپ کا بے حد ممنون ہوں کہ آپ میرے پروگرام معاشرہ کے فورم پہ آپ تشریف لائے، اور گائے گائے آپ کو تکلیف دیتے رہیں گے. ناظرین، شیخ صاحب کے ساتھ بڑی سیر حاصل گفتگو رہی، اور میں اس شعر کے ساتھ ختم کرتا ہوں کہ وہ پیڑ جن پہ پرندوں کے گھر نہیں ہوتے، دراز جتنے بھی ہوں معتبر نہیں ہوتے. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.